ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے شہباز گل کے بوجھ کو اٹھانا کس طرح ہے. وہ تو ہمارے کپتان کی آنکھوں کا تارا ہے. تارے نو سنبھالیے تے چاند تارے والے ناراض ہو جاندے نے. شہباز گل نے ایسے گل کھلا دیے ہیں وہ پورا گلستان ہی سڑ کے رہ گیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ ذرا سیدھی پدری ہو کے دوبارہ کھڑی ہو, کیونکہ اس وقت تو لیر ہو چکی ہوئی ہے. اس وقت کھلاڑی سے آپ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کھیل کے میدان کا یہ حال کرے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر میں بڑی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور اس کا تعلق شہباز گل صاحب کے ساتھ ہی ہے. اوبیسلی اب آج تیسرا دن ہو چکا ہے کہ شہباز گل صاحب ہی جو ہیں وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں تو اب وہ جتنی دیر تک حوالات میں رہیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ شہباز گل صاحب ڈسکس ہوتے رہیں گے. سب سے بڑا جو سوال تھا آج کے دن کا, جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, وہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف شہباز گل صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑا سوال تھا, کیونکہ شہباز گل صاحب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا چکے تھے. وہ نہ کسی کی پرواہ کرتے تھے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. شہباز گل صاحب اگلے کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دیتے تھے, گالیاں دینا, نازیبا زبان استعمال کرنا, خواتین کو بھی نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے تو ہر حد جو ہے وہ عبور کر دی ہوئی تھی. تو آج دیکھنے کا, پچھلے 24 گھنٹے میں یہ دیکھنے کی بات تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے. تو پہلے اس سلسلے میں سب سے پہلے عمران خان صاحب تشریف لے کر آئے. عمران خان صاحب نے اپنی مبینہ پریس کانفرنس, جسے وہ کہتے تو پریس کانفرنس ہے لیکن ہوتا قوم سے خطاب ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے اس کے اندر ایک اور چیز دیکھی کہ ان کے سجے کھبے کئی صحافی بیٹھے ہوئے تھے. میرے پاس چند ایسی تصویریں بھی آئیں جس میں نے دیکھا کہ لیفٹ رائٹ پہ کئی صحافی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو صرف اس چیز کی اجازت تھی کہ میں جو بول رہا ہوں بس اس کو لکھی جاؤ, سوال نہیں جو کرنا. سوال دے بغیر پریس کانفرنس چلے گی. تو اور وہ بھی آرام سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بس لکھی جا رہے تھے. بھائی یہ کام تو آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے, پورا پاکستان ہی دیکھ رہا تھا نا, وہ تو آپ دفتر میں بھی کر سکتے تھے. خیر اینی ویز, میں اب ان کے کام پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. اپنی اس پوری تقریر کے اندر انہوں نے شہباز گل کے صرف اس پوائنٹ کے اوپر بات کی کہ جی اس کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار غلط تھا. تو وہ اس کے علاوہ نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں کنڈیم کرتا ہوں, نہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ, نہ انہوں نے یہ کہا کہ جی شہباز گل نے جو کہا وہ غلط تھا اور شہباز گل نے جو کہا ہے یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. تو وہ مطلب شہباز گل کے اس پورے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے رہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے, میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی نے بھی اس کے اوپر پہلے ایک یو ٹرن لیا, پھر ایک اور یو ٹرن لیا, ڈبل یو ٹرن. کیسا ہے مطلب پی ٹی آئی نے ڈبل یو ٹرن مارا ہے شہباز گل کے اوپر پچھلے 24 گھنٹے میں, اور وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ رانا ثناء اللہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں تشریف لے کر آئے, اور ان سے جب سوال جواب ہو رہے تھے تو تھوڑی سی بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہے اس کے اندر انہوں نے شیئر کیا. اب ظاہری بات ہے وزیر داخلہ ہیں تو وزیر داخلہ کے پاس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحقیقات کس طرح ہو رہی ہیں, یہ سارا معاملہ کس طرح ہینڈل ہوا ہے, شہباز گل کی گرفتاری, اے آر وائی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا, اس کی ساری تفصیلات جو ہے انہوں نے اس کے اندر شیئر کی ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات بتائی ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی اے آر وائی کے حوالے سے سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ ایکشن کیوں لیا جا رہا ہے, اور ان کے جو ہیڈ آف نیوز ہیں ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ٹیلی فون کال جو ہیں وہ ہم نے سنی ہیں جس میں یہ ساری سیٹنگ ہو رہی تھی. یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ اچھا ہم آپ کو فون کے اوپر لیں گے, پھر آپ کو ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ آپ بات کیجیے گا, اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تو میرے چند سوالات ہیں, کیا ایکچولی یہ کوئی ٹیلی فون کال ریکارڈنگز موجود ہیں یا نہیں ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ مطلب سیاست دانوں کو فون کے اوپر لینا ٹی وی چینلز کے اوپر ایک معمول کا کام ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ان کو پہلے لائن اپ کیا جاتا ہے, ان کو فون کر کے کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ لے لیا جاتا ہے. کیا یہ فون کال اس طرح کی فون کال تھی, یا پھر ایکچولی وہ جسے کہتے ہیں نا فیلڈنگ ہونا, فیلڈنگ سیٹ ہونا کیا ہوتا ہے. اچھا جی آپ کو کال آئے گی, پھر آپ سے یہ سوال ہوگا, پھر آپ یہ جواب دیجیے گا, پھر آپ نے یہ بھی اس کو بھی کور کر دیجیے گا, یہ بھی کہہ دیجیے گا. اس کو کہتے ہیں فیلڈنگ کرنا. تو کیا اس فون کال کے اندر کوئی فیلڈنگ ہو رہی تھی, یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی فون کال جو ہے وہ بھی ہوئی ہے اس سے پہلے. سو آئی ول اسٹل ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ.
یعنی میں اس کو حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتا, یہ بات کلیئر نہیں ہے. دوسری جو اسی سے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ شہباز گل صاحب کا فون ریکور نہیں ہوا ہے, اور شہباز گل صاحب کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ گاڑی سے نکلتے ہیں اور ان کو پولیس والے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید شہباز گل صاحب گاڑی میں ہی اپنا فون چھوڑ گئے تھے اور گاڑی وہاں سے نکل گئی, ڈرائیور لے کے نکل گیا وہ, تو فون کا ڈیٹا جو ہے وہ نہیں ہو سکا, وہ آ نہیں سکا. اور یہ بات ایکچولی آج عدالت کے اندر بھی کہی گئی, کل عدالت کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ جی ان کا فون کا ڈیٹا نہیں آ سکا ہے, اور اس لیے ہم نے فون بھی ریکور کرنا ہے, کیونکہ وہ ان کے پولیس کے مطابق جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان کے مطابق وہ فون کا پتہ لگنا بہت ضروری ہے کہ ان کی کس کس سے کیا کیا بات ہو رہی تھی. تو ایک تو اس سلسلے میں یہ ڈیولپمنٹ ہے, تو اس لیے شہباز گل صاحب کا اس لیے بھی 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو لیکن اس کے بعد جو میرا پوائنٹ تھا جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ کیا شہباز گل کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے یا نہیں کھڑا ہوا جاتا, اور میں نے آپ کو کہا اس کے اوپر ڈبل یو ٹرن لیا گیا. تو ڈبل یو ٹرن کس طرح لیا گیا؟ فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ٹیلی فون کال کے اوپر لیا گیا اور ان سے یہ گفتگو ہوئی کہ جی شہباز گل صاحب کے ٹاپک کے بارے میں جو ہے ان سے بات کی گئی. اب انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پہلے بھی آتے رہے ہیں, تو ان لوگوں کو اگر اگنور کیا گیا ہے تو ان کو بھی کر دیں, شہباز گل کو بھی کر دیں. انہوں نے کہا یہ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں, تو آرٹیکل 6 اگر آپ یہاں پہ لوگوں پہ لگانا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس رسیاں کم ہو جائیں گی, آپ کے پاس گلے کم ہو جائیں گے, تو اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا شہباز گل کی یہ ذاتی رائے تھی یا یہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا؟ تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی کا بیانیہ جو ہے نا وہ تو یا میں دیتا ہوں یا فاروق حبیب دیتے ہیں, کیونکہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو ہم سنبھالتے ہیں. تو یہ تو ان کی ذاتی رائے تھی, یہ شہباز گل کی ذاتی رائے تھی, انہوں نے یہ فرمایا. پارٹی کا بیانیہ تو ہم دیتے ہیں, یہ انہوں نے بات کہی. اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ شہباز گل کو وہاں پہ جب ٹیلی فون کال کے اوپر لیا گیا تھا تو بطور اوورسیز پاکستانی نہیں لیا ہوا تھا, اور ان سے امریکہ کی امیگریشن کے اوپر سوال نہیں کیا جا رہا تھا. ان کو تحریک انصاف کے رہنما کے طور پہ ہی ٹیلی فون کال کے اوپر لیا گیا تھا, اور ہمیشہ ARY کے اوپر یا دیگر چینلوں کے اوپر جب بھی لیا جاتا ہے تو بطور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے. اور اب یہ جا کے کہہ دینا کہ جناب ان کی جو رائے تھی وہ ان کی ذاتی رائے تھی, تو یہ میرا خیال میں بڑی ناانصافی ہے, شہباز گل کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ شہباز گل کو آپ بس کے نیچے پھینک دیں کہ جی وہ اب چونکہ اس کا وزن اٹھایا نہیں جا رہا تو اب آپ اٹھا کے اس کو بس کے نیچے پھینک دیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ پارٹی کا بیانیہ میں اور فاروق حبیب دیتے ہیں, شہباز گل نے جو کچھ بھی کہا یہ اس کی ذاتی حیثیت میں اس نے کہا. پھر انہوں نے کہا, ان سے سوال کیا گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک تھا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے خیال میں یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے یہ بہتر ہو سکتا تھا. یہ بھی فواد چودھری صاحب نے فرمایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی معافی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو معاف کر دینا چاہیے, اگر وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں تو پھر ان کو معاف کر دینا چاہیے, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلے. اب مطلب اس کو گھسیٹ کے لے کے جانا, تو اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے ان کو. تو پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ معاف کرے گا کون؟ چلو معافی مانگ بھی لیندے ہیں, وہ معافی کی بات بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, معاف کون کرے گا؟ رانا ثناء اللہ معاف کریں گے یا اسٹیبلشمنٹ معاف کرے گی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ یہاں پہ منانا کس کو ہے. تو اس کا خیر انہوں نے بڑا گول مول سے جواب دیا. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپریس کے اوپر یہ چل رہی تھیں, تو ایکسپریس نے جو ہے وہ اس سلسلے میں اپنے ٹکرز بھی جو ہیں وہ شیئر کیے انہوں نے, جو شہباز گل صاحب فرما رہے تھے, فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے. تو ایکسپریس نے لکھا جی تحریک انصاف نے خود کو شہباز گل کے بیان سے الگ کر لیا, جو کہ فیکٹ ہے. فواد چودھری صاحب نے یہی کہا کہ جی یہ پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے جو شہباز گل صاحب نے کہا. اور دوسرا ایک اور ٹکر تھا جی شہباز گل کا بیان PTI کا بیانیہ نہیں ہے, انہوں نے یہ بھی کہا فواد چودھری صاحب نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جی شہباز گل کو ان کے بیان پر معاف کر دینا چاہیے, یہ بھی بالکل ٹھیک تھا. ایکسپریس نے بالکل
صحیح اور ایکوریٹ رپورٹنگ کی اس معاملے کے اوپر. میں نے خود بلکہ ابھی تک شاید ان کا یہ بیان پڑھا بھی ہوگا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, ایکسپریس کے اگر آپ یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں تو اس پروگرام کا وہ حصہ پڑھا ہوا ہوگا. انہوں نے ایگزیکٹ ہو بہو یہی باتیں کی جس طرح ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا. تو میں نے وہ ٹکرز جو ہیں وہ میں نے اٹھائے اور میں نے اس کو ٹویٹ کیا اور میں نے سوال کیا کہ کیا شہباز گل کو جو ہے وہ ڈچ کر دیا گیا ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ فواد چوہدری صاحب نے وہی تصویر اٹھائی جو میں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی اور اس پہ انہوں نے کہہ دیا جناب رانگ ٹکرز, فیک نیوز. فواد چوہدری صاحب نے یہ ساری باتیں مطلب ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا یہ ساری کہی تھیں, صرف آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے اپنی کہی ہوئی بات سے ہی یو ٹرن لے لیا. تو پہلے عمران خان صاحب شہباز گل صاحب کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے, فواد چوہدری صاحب نے آ کے یہ کہا کہ نہیں جو ان کا بیان ہے وہ ان کا ذاتی بیان ہے, پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہے, اور ان کا الفاظ کا چناؤ بھی غلط تھا یہ بھی انہوں نے کہا, اور ان کو معاف بھی کر دینا چاہیے یہ بھی انہوں نے کہا. اور جب میں نے ٹویٹ کیا تو میری ٹویٹ کے ہی چند منٹ کے بعد کیونکہ وہ وائرل ہونا شروع ہو گئی وہ چیز, تو فواد چوہدری صاحب نے کہا نہیں رانگ ٹکرز, فیک نیوز الرٹ. اپنی کہی ہوئی بات سے ہی پھر گئے وہ, اپنی کہی ہوئی بات سے. اور بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس گفتگو کے دوران انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان سے ایک اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسکرپٹ سے پڑھ رہے تھے, شہباز گل صاحب کسی اسکرپٹ سے پڑھتے ہوئے یہ سارا کچھ انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ جو ہے نا وہ ہماری ذہانت کا ان کو آئیڈیا نہیں ہے, اور ان لوگوں کو تو عادت ہے کہ یہ پرچیاں پکڑ کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں, لیکن ہم تو جو ہے وہ سب کچھ ایکسٹمپور کہہ دیتے ہیں, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. تو فواد چوہدری صاحب بھی میرے خیال میں اگر پرچی پکڑ کے پڑھ لیتے تو شاید بہتر ہو جاتا, لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس کو نہیں کیا اور انہوں نے ایکسٹمپور کہہ دیا. اور جب کہنے کے بعد جب وہ معاملہ چلنا شروع ہوا, وائرل ہونا شروع ہوا, تو فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ نہیں جناب فیک نیوز الرٹ. 1 منٹ میں انہوں نے اس کو فیک نیوز الرٹ کہہ دیا, جبکہ یہ سب کچھ انہوں نے جاوید چوہدری صاحب کے پروگرام میں کہا ہوا ہے, آپ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں, انہوں نے ہو بہو ایگزیکٹلی یہی باتیں کی ہیں جس طرح رپورٹ ہوا ہے. تو اس ساری گفتگو کے بعد عمران خان صاحب نے جو کہا, پھر فواد چوہدری صاحب نے جو کہا, اور جو کہا اس کو کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پارٹی اس وقت کتنی کنفیوزڈ ہے. ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے شہباز گل کے بوجھ کو اٹھانا کس طرح ہے. کیا ہم نے اس کو بس کے نیچے پھینکنا ہے؟ اگر ہم اس کو بس کے نیچے پھینکتے ہیں تو پوری ہماری لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ میسج کیا جائے گا, کارکنوں میں کیا میسج جائے گا کہ لو جناب جس بندے نے آپ کی خاطر اگلے کی ماں بہن نہیں چھوڑی, دنیا جہان کی گالیاں دی, واہیات الفاظ اس نے بولے, تو اس کو آپ نے اب ڈچ کر دیا, تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب اس کو ہم سنبھالیں, لیکن سنبھالتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ ٹاکسک ہو چکا ہے کہ اس کو بٹھانا بڑا مشکل کام ہے, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. تو معاملہ جو ہے وہ یا تو شہباز گل کی اب معافی کے اوپر ہی جا کے ختم ہوگا کہ شہباز گل معافی مانگے اور کہے کہ جناب میں نے جو کچھ کہا وہ میں نے غلط کہا, تاکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ذرا سیدھی پدری ہو کے دوبارہ کھڑی ہو. کیونکہ اس وقت تو جسے کہتے ہیں نا لیرو لیل ہوئی ہوئی ہے, پنجابی کا لفظ ہے لیرو لیر ہو چکی ہوئی ہے اس وقت. مطلب اس وقت منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی, اور بیڑا غرق ہو کے رہ گیا کہ کریے کی, کبھی کھبے بچتے ہیں, کبھی سجے بچتے ہیں, کبھی اوپر جاتے ہیں, کبھی نیچے جاتے ہیں. مطلب نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت یوں کر کے پی ٹی آئی گھومی جا رہی ہے کہ شہباز گل کے معاملے کو سنبھالنا کس طرح. ہم زیادہ زور کا جفا ڈالتے ہیں تو پھر ادھر ناراضگی ہو جاتی ہے, اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ شہباز گل کے حوالے سے ہم کیا کریں گے. انہوں تو سی چیف آف سٹاف بنایا سی, اور وہ تو ہمارے کپتان کی آنکھوں کا تارا ہے, تے تارے نو سنبھالیے تے چاند تارے والے ناراض ہو جاندے نے. تو شہباز گل نے ایسے گل کھلا دیے ہیں کہ وہ پورا گلستان ہی سڑ کے رہ گیا, اس کا پورے گلستان کا ہی بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاملے کو سنبھالیں کس طرح. خیر اینی ویز ہو جاتا ہے, خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھ رہا تھا کہ فواد چوہدری صاحب نے جب اس خبر کو کہا کہ جی رانگ ٹکرز فیک نیوز الرٹ, تو دے دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے نا ہاں دیکھا یہ صحیح کہہ رہے فواد چوہدری. اور بابا جا کے ایکسپریس کے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جا کے جاوید چوہدری صاحب کا پروگرام ہی دیکھ لو, جا کے خود اپنے ان کانوں سے سن لو جا کے کیا کہا ہے آپ کے لیڈر نے, خود کہا ہے انہوں نے یہ بات. لیکن نہیں سمجھ آئے گی, ظاہری بات ہے, تو اسی تے وہ بھیڑ چال والا چکر ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میرا کپتان جو ہے ویسے تو کرکٹ کا کھلاڑی تھا, لیکن 13 اگست کا جو جلسہ ہے وہ لاہور کے ہاکی گراؤنڈ کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ وہی ہاکی گراؤنڈ ہے جہاں پہ ورلڈ کپ کے میچز بھی ہو چکے ہیں.
یہاں پہ ورلڈ کپ منعقد ہو چکا ہے اور پاکستان یہاں پہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے اور بڑا ہی فیمس گراؤنڈ ہے یہ. اب اس 13 اگست کے جلسے کے لیے ساری آسٹرو ٹرف جو ہے وہ اتاری جا رہی ہے, ساری کی ساری پورے ہاکی گراؤنڈ کی آسٹرو ٹرف جو ہے وہ اتاری جا رہی ہے, جبکہ آپ یہ جلسہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, لاہور کے اندر آپ کہیں پہ بھی اس کو منعقد کر سکتے ہیں, گراؤنڈز کی کمی نہیں ہے, بہت بڑے بڑے گراؤنڈز لاہور کے اندر موجود ہیں. آپ کے پاس ریس کورس گراؤنڈ ہے, اب وہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے, آپ وہاں پہ وہ منعقد کر سکتے ہیں, آپ باغ جناح میں اس کو منعقد کر سکتے ہیں, اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو منعقد کیا جا سکتا ہے. لیکن چوز کیا گیا ہاکی گراؤنڈ, اور ہاکی گراؤنڈ کی جا کے آسٹرو ٹرف جو ہے وہ ساری اتاری جا رہی ہے. تو ایک کھلاڑی سے آپ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کھیل کے میدان کا یہ حال کرے گا کہ صرف اپنا جلسہ منعقد کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کرے گا. لیکن ظاہری بات ہے پنجاب کی حکومت ہے, اپنی حکومت ہے, کون روک سکتا ہے؟ کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.